یہ جو گرفتار دہشت گرد ہے اس نے کیا اعتراف کیا ہے، کیا بتایا ہے، وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ نام دی ما سره دوه ټوپکان ول، یو دواړه کله شیشه کوپونه و، اچھا یو روسۍ دی او یو مصری شیشه کوپ، اچھا یو ګرنټ و، صحیح ده یوه چانټه وله، او تقریبا 8 شاجران ول، اچھا دوه په بي کې و، صحیح هغه د 4 پټاخۍ بیا ها دورلاکونه ول، ها هغه په بي کې پاتې شو. بیگ کې پاتې شو وای. څنګه څلورمه به یې و په 11 بجې به لاس یو لاس بجې راوښتې. اچھا شینتا یہ گرفتار دہشت گرد ہے جس کا یہ اعترافی بیان ہے۔ اس نے اپنا نام اسام الدین بتایا ہے، والد کا نام گلشاد بتاتا ہے، افغانستان سے اس کا تعلق ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ہمارا نظریہ ہماری ٹریننگ ہے۔ افغانستان سے 3 دن پہلے پاکستان میں داخل ہوا، یہ بھی اس نے شیئر کیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ بنو کینٹ کی بات کریں وہاں بھی افغانستان کے فٹ پرنٹس ملتے ہیں۔ یہ ایک اور جو 3 دن پہلے پاکستان میں آیا، بھاری اسلحہ ہتھیار اس کے پاس ہے، تو جہاں جہاں دیکھا جائے تخریب کاری ہے، وہاں پیچھے کوئی اور نہیں، بھارت ہے اور افغانستان ہے۔ افغانستان سے بیسیکلی آپریشن چل رہا ہے۔ اب اس تناظر میں کیا جائے؟ لیکن یہ ایک آپ کا یہ تو ایک حقیقت ہے کہ افغانستان ایک معجزہ بن گئی ہے۔ یہاں پر تمام دہشت گرد بڑے آرام سے مل گئی، یہ بلکہ ان کی جنت بنی ہوئی ہے، اور یہاں سے ظاہر انڈیا آپریٹ کر رہے ہیں، انڈیا کی مدد کے ساتھ، انڈیا کی فنڈنگ کے ساتھ، انڈیا کی ہر قسم سہولتکاری کے ساتھ یہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ اب مقصد یہ دہشت گردی ہوتی ہے، لیکن ابھی ہمارے جو یہاں پر ان کے خلاف جو ہیں وہ اب لوکل بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ خود ان سے اس سے پریشان ہوئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ختم کیونکہ ان کی خود بڑی مشکلات ہوئی ہے۔ اسام الدین نام کا جو آدمی اس نے یہی کام شروع کیا ہے اور اس میں مقامی لوگ اب بہت ہیلپ کر رہے ہیں، وہ کوآپریٹ ہیں، جو بہت خطائن بات ہے، جس کی وجہ سے بہت آسانی ہوگی۔ اور ان کے اب باڈی بیگ پمپ بچاتے ہیں، تابوت جانے شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں داعش میں شامل ہو رہے ہیں طریقے طالبان کے، اور کچھ PPP کے اندر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد لیکن اس کا ہوا یہ کہ وہاں کے لوکل مقامی جو جرنلسٹ ہے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اب اس کے وجہ سے بہت تابوت آ رہے ہیں اور اس پر پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، اس میں صرف اور صرف یہ معاملات نہیں ہیں، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ افغان صوبے باغدیس کے گورنر کا بیٹا اب خارجی بدر الدین بھی کچھ دن پہلے ایک آپریشن میں جو ہے وہ نشانہ بنا، جہنم واصل ہوا۔ دیگر بھی کئی آپریشنز میں، یہ بنو کینٹ میں بھی، پھر جو شریف اللہ کو پکڑا ہے جس پر کل ٹرمپ نے پاکستان کو مبارکباد دی ہے، وہ بھی پاک افغان سرحد کے پاس سے ملا۔ تو افغانستان جو ہے وہ بیسکلی سہولت کاری کے ذریعے چاہ کیا رہا ہے؟ مطلب ایک اور نئے آپریشن کو، ایک اور نئی جنگ کو دعوت دینا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی بھی بقا اس میں ہے کہ وہ مسلسل انگیج رہے بیرونی طاقتوں کے ساتھ۔ بالکل، اور یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ٹرمپ نے بڑی کلیئر بات کی ہے، شریف اللہ کو کس طریقے سے پکڑا ہے اور اس نے کیا دہشت گردی کی تھی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے بدرن کی آپ نے بات کی ہے، وہ گورنر کا بیٹا تھا، وہ وہاں سے اس کی باڈی بیگ واپس گئے۔ پہلے تو یہ اپنی باڈی مانتے ہی نہیں ہیں، پھر ابھی وہ سارے پروف کیے جاتے ہیں، پھر دیکھے جاتے ہیں، اور اب بہت تابوت جانے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ بڑی کھلبلی مچی وہاں پر، کیونکہ پاکستانی مسلح افواج اب بہت منظم طریقے سے ان کے خلاف دہلی کو آپریشن کر رہی ہیں، ان کی گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ پریشان ہوئی ہیں۔ اور اب یہاں ظاہر دیکھ لیں کہ اسلام الدین کے نام سے جو کا نام جو ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے پاس بھی ویپن ہے، نکلے کا کام یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کرنی ہے، ٹریننگ ان کو وہاں دی جاتی ہے۔ تو یہ بڑی ایک خطرناک سچویشن ہوئی ہے۔ آئی تھنک اب پاکستان کو ایک دوبارہ نئے ڈوزر کی ضرورت ہے، اور جس میں تمام ڈیٹیل لے کے امریکہ سے بات کی ہے، کیونکہ امریکن ٹرمپ نے بھی وارننگ دی ہے ان کو، افغان طالبان کو، کہ آپ ہمارا سارا اسلحہ ویپن واپس کریں، $7 بلین کا چھوڑ کے آئے ہیں، اور واپس یہ کبھی بھی نہیں کریں، کیونکہ یہ پہلے بیچنا شروع کر دیا ہے، بیچ چکے ہیں سب، اور اس سے پیسہ انہوں نے کافی اکٹھا کر دی، جس کو اب یہ خواصے کو بھی دیتے ہیں، منتھلی بلکہ ویکلی پیسہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی خطرناک سچویشن ہوئی، لیکن اس سے بات یہ کہ جو بھی ٹریننگ کرا رہے ہیں پاکستان کی طرف اب جانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ہماری مسلح افواج ہر وقت تیار بیٹھی ہیں، ان کو ایون بارڈر پہ بھی ان کو فائرنگ کرتے ہیں۔ ابھی پیچھے ہی ان کے وہاں کے افغان آدمی کے لوگوں نے جو بارڈر پولیس سے انہوں نے فائرنگ کیا، اور ان کے مارے گئے بندے، اس کے بعد ان کے جو لبریشن آدمی تھے وہ بھی فائرنگ کرتے ہیں، ان کو مارا گیا ہے۔ اس سے اب یہ دیکھ لیں کہ اب ان کے بھاگ پہ یہ دور پہ لگے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔
अब इनके घेरा तंग हो चुका है। आप इंशाल्लाह घेरा तंग हो गया। लेट्स सी आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है और मजीद क्या कुछ किया जाना चाहिए। डॉक्टर कमर चीमा साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर देते हैं। डॉक्टर साहब, आप बात सुन रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब की, क्या समझते हैं कि इसमें मजीद क्या इकदाम किए जाएँ, क्योंकि दुनिया को पता है, ट्रम्प कह रहे हैं कि अफगानिस्तान किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, पाकिस्तान हर दहशतगर्दी के वाक़े की जब खोज लगाता है तो अफगानिस्तान है पीछे। अब करना क्या है फर्दर इस मामले को रिजॉल्व की तरफ लाने के लिए? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है। पहली बात तो ये है कि अमेरिका को भी पता है कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द मौजूद हैं और ये पकड़े भी गए हैं। हम भी देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से ये ट्रेनिंग लेके आते हैं और पाकिस्तान में अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे दहशतगर्दी के हमले करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अफगानिस्तान के कान पे कोई जूं नहीं देंगी। अफगानिस्तान को इस चीज़ का कोई एहसास नहीं है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो किस तरह दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी किसी गवर्नर का बेटा जो है वो दहशतगर्दी में पकड़ा जाता है, कभी किसी ओहदेदार का बेटा जो है वो दहशतगर्दों के साथ पकड़ा जाता है, कभी कोई ट्रेनिंग लेते पकड़ा जाता है, कभी कोई बॉर्डर पास करते पकड़ा जाता है। सवाल यह है कि अफगानिस्तान की क्या जिम्मेदारी है और क्या पाकिस्तान, अमेरिका और दुनिया अफगान तालिबान को रिस्पॉन्सिबल ठहराएगी कि नहीं ठहराएगी? हम अफगानिस्तान से कब सुनेंगे ये अल्फाज? हमारा मीडिया भी बोल रहा है, दुनिया का भी मीडिया बोल रहा है, लेकिन अफगान लीडरशिप भी खामोश है, अफगान मीडिया भी खामोश है, अफगान सिविल सोसाइटी भी खामोश है, अफगान अवाम भी खामोश है। ऐसे लग रहा है जैसे शायद उनको पता ही नहीं है कि कल जिस बंदे को CIA को ने जो है वो दिखाया कि ये बंदा कौन है, जैसे इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आए रोज दहशतगर्दी में शहादतें हो रही हैं। अफगान तालिबान को इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि अफगान तालिबान को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, उनको मंगवाना चाहिए, उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी। अभी हम नॉन परमानेंट मेंबर है UN सिक्योरिटी काउंसिल के, क्या हमने किया UN के अंदर? हम इस्लामिक स्टेट एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी के मेंबर है, हमने UN में क्या किया? हम इस कौम मुत्तहिदा में कोई स्पेशल इजलास नहीं बुला सकते, हम किसी चाइना को नहीं कह सकते, हम दुनिया में हम कुछ नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान में कब तक बातें करते रहेंगे हम एक दूसरे के साथ और कहते रहेंगे जी ये हो गया वो हो गया? हम तो मुतासर हैं। देखिए, हम तो 15 अगस्त 2021 के बाद अब तक लेके हजारों लोगों की शहादतें पेश कर चुके हैं। हमारी अफवाज, हमारी पुलिस, हमारी अवाम ये शहादतें दे चुकी है। लेकिन ग्लोबल स्टेज में भी कुछ करने की जरूरत है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी कुछ करने की जरूरत है। खुद बातें करते रहेंगे कुछ नहीं होगा जब तक दुनिया को हिलाएंगे नहीं। और अफगान तालिबान को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल अगर आप नहीं ठहराते, दुनिया अगर अमेरिकी सदर बात करे तो दुनिया में पैगाम जाता है। पाकिस्तानी वजीर आजम और पाकिस्तान की लीडरशिप को भी चाहिए ना कि दौरा जरा खित्ते का करे, रीजन का करे, जरा UN में इस मसले को उठाएं, एक स्पेशल सेशन बुलाएं, पता कराएं कि दुनिया और को दुनिया की बताएं तवज्जो कि इस सही तरफ मबजूल कराएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ।